الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالی نے فرمایا اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وقال تعالی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور فرمایا اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کر سکو گے، اگرچہ تم اس کی خواہش بھی رکھو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لہذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فائدہ آیات، مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا تمام بیویوں کے درمیان خواہش کے باوجود من کل الوجوہ، یعنی ہر پہلو سے برابری کا اہتمام کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ظاہری طور پر وہ باری باری ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک رات گزارے، تب بھی وہ پیار و محبت کے معاملے میں یکسانیت برقرار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے جس پر انسان کا اختیار ہی نہیں۔ یقیناً کسی ایک کے ساتھ اسے دلی محبت کم اور دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوں گی، جس کا اظہار اس سے شہوت اور جماع کے موقع پر ہوگا۔ لیکن دلی محبت کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن معاملات میں تم یکسانیت اور انصاف کر سکتے ہو ان میں بھی برابری کا اہتمام نہ کرو، اور بعض بیویوں کو ادھر چھوڑ دو، لٹکتی چھوڑ دو، بے سہارا چھوڑ دو، ان کی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھو، نہ ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا، بس وہ شادی شدہ معلوم ہو اور نہ مطلقہ۔ بلکہ اگر تم خلوص نیت سے اصلاح احوال میں کوشش کرو اور اپنے اختیار کی حد تک تمام ظاہری معاملات میں برابری کا اہتمام کرتے رہو تو دلی میلان میں کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس میں بے بسی کے شکار ہو، تم اس میں بے بس ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے،
اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ، ان معاملات میں جو میرے اختیار میں ہیں میری یہ تقسیم ہے، چنانچہ جس معاملے میں میں بے اختیار ہوں اور صرف تو ہی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے۔ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا۔ وإن تركته لم يزل أعوج، اور اگر اسے چھوڑیں گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فاستوصوا بالنساء، چنانچہ تم عورتوں کا خیال رکھا کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا استوصوا بالنساء، معنی ہے عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ یا تمہارا بعض سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بابت وصیت طلب کرے، مطلب ہر دو صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے اور کج فطرت اور کم عقل بھی۔ بنا بری زیادہ عقل اور زیادہ صبر و قوت رکھنے والے مرد کو تحمل اور عفو درگزر کرنے سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استوصوا بالنساء، اس وصیت اور تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز مضمر ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رحمانہ اور متشددانہ رویہ اختیار کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، وہ خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا گھر جہنم کدہ بنا رہتا ہے یا پھر طلاق کی وجہ سے اجڑ جاتا ہے، اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہو جاتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہوں گی تو اس کی کسی دوسری صفت سے
وہ خوش بھی ہوگا۔ یفرقو، یا پر زبر فا ساکن اور را پر زبر، معنی ہے نفرت کرنے اور بغض رکھنے کی۔ کہا جاتا ہے فریقت المرأة زوجہا وفریقہا زوجہا بکسر الراء، عورت نے اپنے خاوند سے نفرت کی یا بغض رکھا، اور خاوند نے اپنی بیوی سے نفرت کی یعنی بغض رکھا۔ فوائد حدیث، اس حدیث میں بھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نقطہ بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص میں اگر کچھ خامی یا کوتاہی ہوتی ہے تو کچھ خوبی بھی ہوتی ہے۔ مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں کوئی خامی ایسی دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس طرح اس کے لیے اس کی بعض ناپسندیدہ خصلتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت بھی اگر مرد کی بعض باتوں سے دلگیر ہو تو اسے بھی اس کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی بعض خامیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول بعد ان حمد اللہ تعالی واثنى علیہ وذکر ووعظ۔ حضرت عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و تذکیر کی، ثم قال، پھر فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، سنو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، فإنما ہن عوان عندکم لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ فإن فعلن فاہجروہن فی المضاجع، چنانچہ اگر وہ ایسا کریں یعنی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو، واضربوہن ضربا غیر مبرح، اور انہیں مارو لیکن اذیت ناک مار نہ ہو جس سے زخم وغیرہ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، ہلکی پھلکی مار مارو۔
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لے تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو، یعنی طلاق وغیرہ دینے کا مت سوچو۔ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، یاد رکھو جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے۔ فحقکم علیہن الا یوطئن فرشکم من تکرہون، پس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ روندنا یہ کنایا ہے وطی سے، جماع سے، ہم بستری سے۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، چاہے وہ کوئی اجنبی مرد یا عورت ہو یا بیوی کے محارم و اقارب میں سے ہو۔ الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق یہ چیزیں احسن طریقے سے انہیں مہیا کرو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خاوند کے ماتحت ہونے میں قیدی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا کا مطلب ہے کہ ان پر غلبہ و تسلط کا اور انہیں ایذا پہنچانے کا راستہ مت تلاش کرو۔ حدیث پاک میں ایک تو وہی مارنے کا جواز ہے، لیکن اسی طریقے سے جس کی وضاحت اور بھی بہت سی احادیث میں کی گئی ہے۔ تاہم اگر مار کا فائدہ نظر نہ آتا ہو تو مارنے سے اجتناب ہی بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں نفرت و عداوت میں اضافے کا زیادہ امکان ہے اور یہ چیزیں حسن معاشرت کے منافی ہیں۔ خاوند کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عصمت اور خاوند کے مال وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خاوند کے ناپسندیدہ افراد کو، چاہے وہ اس کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں، گھر میں داخل ہونے اور وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ دے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے مطابق اچھا لباس اور اچھی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرے۔ راوی حدیث حضرت عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ بعض نے ان کا نسب بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے انہیں جشمی کہنے پر اکتفا کیا ہے۔ بعض محدثین نے ان سے ان کے بیٹے سلیمان نے روایت لی ہے، صحابی رسول ہے۔ کتب احادیث میں ان سے صرف 2 احادیث مروی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔